ہفتے میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیں لیکن مسلمانوں کو ایذا بھی نہ پہنچائیں۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں بنوائیں، نل لگوائیں۔ حضرت امیر معاویہ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ بنو شیبی، جن کے پاس کعبے کی چابی ہے، وہ قیامت تک انشاءاللہ ان کے پاس رہے گی۔ میری بیوی کو میقات کی واپسی پہ حید ہو گیا، اب وہ صاف ہو کے عمرہ کرے گی، لیکن نیت کر لیتی تو اچھا تھا، اب نیت چونکہ نہیں کی، اب عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی۔ اگر میاں بیوی رات کو یعنی ہم بستری کریں، دوبارہ خواہش ہو، غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ مسائل جو ہے نا، ایک بات کا خیال رکھا کرو، مثلا سردی کی رات ہے، تم رات کو 2 دفعہ ملنا چاہو بیوی سے، 2 دفعہ غسل کرو تو انشاءاللہ صبح کو فوت ہو جاؤ۔ یہ پہلے لوگ تھے، ایمان تھا، قوت تھی، طاقت تھی، کبھی حرام نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، ماں کے دودھ کو محفوظ رکھا، ان میں قوت برداشت تھی، کر سکتے تھے۔ آج کل کے ڈالڈے کے پلے ہوئے تھے، انشاءاللہ دوسرے غسل پہ فوت ہو جائیں گے۔ مکے سے مدینہ گئے، بچی کو حید آیا، مکے آتے وقت 5واں روز تھا، احرام بھی بند، آج 7 روز ہو گئے۔ وہ آج طواف کے لیے گئی، حرم میں تو کچھ نہیں تھا، صفا مروہ کیا، پھر کوئی ضرورت موجود نہیں ہوئی، اسے پتہ چلا کہ چھوٹی ناخن کے برابر خون نظر آئے۔ بہرحال احتیاط، اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک دم کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے طواف میں بھی یہ خون کا اسپاٹ آیا ہو۔ اگر طواف میں صاف تھی، صفا مروہ میں اس کو لگا ہے تو وہ کوئی دم نہیں۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام منابیہ ہے، اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 100 دفعہ روز پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ دمہ ختم ہو جائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ روضہ رسول پر ادب کے ساتھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ میرے والد صلاح الدین صاحب جو ہے، اللہ ان کے حاجات پورے فرمائے۔ پاکستان سے آیا ہوں، قضا نمازیں ادا کر، تو بالکل اچھی بات ہے، سب سے پہلے توبہ کرو، پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ اب قضا کا معنی یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ ادا ہو گئی، 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، عدد نہیں پورا ہو جاتا۔ میرے بھائی نے گردوں کا آپریشن کرایا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، اور پھر سردیوں میں قضا کرتا ہے، مجبور ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دماغ کمزور ہے تو یا قوی، اللہ کا نام پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ہم مکے میں آئے عمرے کے لیے، اس کے بعد مدینے میں واپسی پہ عمرہ کر لیا، اب میں طائف عمرہ کرنا چاہتا، بالکل جائیں کریں، 3 دن کی ٹھہرنے کی کوئی، 1 دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہو۔ میں نماز میں جب رکوع میں جاتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی، جو بھی پڑھتے رہو، بس تم نماز پڑھتے رہو، یاد رہے نہ رہے۔ عورتیں اکیلی عمرہ کر سکتی ہیں، اپنے ملک سے تو نہیں کر سکتی، یہاں مکے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ احرام کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، وہ بیٹھی رہے اپنے کمرے میں، ہوٹل میں، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے، اس پر کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ مدرسہ جو ہے نا جی ہمارے گاؤں جو ہے نا، تحصیل لیاقت پور میں ٹھل حمزہ اس کا نام ہے، وہیں پر وہ مدرسہ ہے، جامعہ مکیہ خیریہ کے نام سے۔ تو بہرحال اللہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ میرے ایک بھائی نے کہا ہے کہ کبوتر چوک سے جو کے دانے چن کے لے آنا، یہ جہالت والی بات ہے، خود تو تم ڈالتے ہو پھر وہی چنتے ہو۔ ایک نے کہا ہے کہ انار کو طواف کر کے لے آنا، تو انار پکڑ کے طواف کرنا، کہا میں جو طواف کر کے آ رہا ہوں مجھے انار کے بجائے استعمال کر لو، انار کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود طواف کر کے آ رہا ہوں، جو انار سے کام لینا ہے تم نے مجھ سے لے لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ہے، آخری صفوں میں نماز پڑھنے والے کو امام نظر نہیں آتا، امام نے جلسے میں کچھ بلند آواز سے دعا پڑھی کہ سجدے کی تکبیر کہی گئی ہے، بہرحال انہوں نے پھر سجدہ کر لیا، نماز ہو گئی۔ دادے ابی کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی ایک تعلق والے لوگ تھے، میاں الطاف صاحب برخورداریہ کراچی سے، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کریں۔
بڑی صالح اور بڑی سخی عورت تھی. میرے پڑوسی جو ہیں حسد کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں. آپ استغفار پڑھا کریں، توبہ کیا کریں، لا حول پڑھا کریں. وہ جتنا ظلم کریں اتنا تم احسان کرو. احسان سے ہی بندہ مرتا ہے، طاقت سے نہیں مرتا. ماں کے سامنے بھی اپنی بیوی کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ماں کی بھی تو کرو نا. یہ تو نہ ہو کہ ماں دیکھتی رہے اور تم بیوی کے پاؤں دباتے رہو. رکوع کی حالت میں اگر پیشاب کا خطرہ محسوس ہو، محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر قطرہ گرتا ہے تو اس کا علاج ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. بہرحال امام نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی. جو لوگ دور تھے ان کو پتہ نہیں لگا کہ امام نے سجدہ کیا ہے. اگر وہ رکوع میں بھی چلے گئے نا تو نماز ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو، جیسے یہاں امام صاحبان جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ پڑھتے، لیکن وہ بڑے زور سے اللہ اکبر کہتے تاکہ سب سن لیں. پھر سجدہ بھی لمبا کرتے ہیں تاکہ جو کھڑے ہیں وہ سجدے میں آ جائیں. پھر بھی تمہیں نہ سمجھ آئے تو کیا علاج ہے. بہرحال اگر پرس ساتھ لے جاتے ہیں، اس میں قرآنی آیات ہے، وہ نہ لے جایا کریں، کسی دوسرے کو دے دیا کریں. جہاز میں جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کدھر رخ کریں؟ قبلے کی طرف. ان سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کمپس دیکھ کے کہ کعبہ اس طرف ہو. آج کل کون سا مشکل مسئلہ ہے. نبی ولی کے وسیلے سے دعا نہیں، دعا میں حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو. طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں. بہرحال اگر مقام ابراہیم میں پڑھیں افضل ہے، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عورت نقاب میں بھی بہتر یہی ہے کہ نقاب نماز میں نہ استعمال کرے. بہرحال جو لوگ 15 دن یا 20 دن کے لیے آتے ہیں لیکن ایک دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہرتے نا، پھر مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، ان کے لیے نماز قصر ہوگی. اگر کسی نے سفر کی حالت میں امام شافعی کے مسلک پر نماز عصر کی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، وہ بھی امام برحق ہیں، اللہ قبول فرمائے. ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز. اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی جائے. یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں. حنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے، وہ آخر میں سلام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے اور رات والی نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے، تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیہ دی ہے، اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے. باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں. چونکہ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. اگر 1 رکعت ہے پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو حضور صرف 1 صورت بتلاتے. جب 3 صورتیں بتلائی ہیں تو منع ہوا کہ وطر 3 رکعت ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے. دونوں کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن حنفی مسلک میں دلائل زیادہ قوی ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے.